میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کلام شہنشاہ سخن، حضرت مولانا حسن رضا خان برادر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی بڑی شان ہے اور آپ کی لکھی ہوئی نعتیں یہ ایک دریائے موجزن ہیں جو عشق رسول کے جہان میں لوگوں کے لیے طغیانی لے آتے ہیں۔ آپ کے کلام، آپ کے اشعار بڑے کمال کے ہیں، اور آپ کی نعتیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ذوق نعت کے نام سے مکتبۃ المدینہ نے کتاب پبلش کی ہوئی ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، dawat-islami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس پروگرام میں ہم مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی نعتیں اور آپ کے دیگر کلاموں کی تشریحات بیان کرتے ہیں، اس ارادے کے ساتھ کہ اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی جو عبارتیں اور ان کی تحریریں ہیں، ان کی جو شاعری ہے، اس میں جو پیغام ہے عشق الہی اور عشق مصطفی کا، وہ اپنے ناظرین تک پہنچایا جائے۔ اور چونکہ آپ کے زمانے اور اب کے زمانے میں تقریباً 125 سال کا فرق ہو چلا ہے، تو اس زمانے کی اردو کچھ مشکل اور اب بڑی آسان اردو بولی جاتی ہے، آدھی تو ہم انگلش بولتے ہیں اردو میں، تو اس لیے کوشش ہوتی ہے اس پروگرام میں کہ مشکل الفاظ کی معنی بھی آپ کو بتائیں اور ایک ایک شعر سمجھائیں کہ اس میں کیا ہمیں بیان کیا جا رہا ہے۔ آج جس کلام کی تشریح ہم سنیں گے ناظرین، وہ پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ کلام شروع کیا تھا، عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں۔ شہ والا تبار یعنی اعلیٰ خاندان والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان پاک پر بڑا ہی خوبصورت کلام یہ جاری ہے اور اس کی تشریحات ہم سن رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، پہلے حسب معمول آپ کو کچھ اشعار طرز میں سنائیں، پھر ان کی تشریح بیان کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں۔ ہوا خلاف ہو چکرائے ناؤ کیا غم ہے، ہوا خلاف ہو چکرائے ناؤ کیا غم ہے، وہ ایک آن میں بیڑے کو پار کرتے ہیں، وہ ایک آن میں بیڑے کو پار کرتے ہیں۔ انا لہا سے وہ بازار قسمہ پرساں میں، انا لہا سے وہ بازار قسمہ پرساں میں، تسلیے دل بے اختیار کرتے ہیں، تسلیے دل بے اختیار کرتے ہیں۔ بنائی پشت نہ کعبے کی ان کے گھر کی طرف، بنائی پشت نہ کعبے کی ان کے گھر کی طرف، جنہیں خبر
ہے وہ ایسا وقار کرتے ہیں جنہیں خبر ہے وہ ایسا وقار کرتے ہیں۔ کبھی وہ تاجورانے زمانہ کر نہ سکیں، کبھی وہ تاجورانے زمانہ کر نہ سکیں، جو کام آپ کے خدمت گزار کرتے ہیں، جو کام آپ کے خدمت گزار کرتے ہیں۔ ہوائے دامن جانا کہ جہاں فضا جھونکے، ہوائے دامن جانا کہ جہاں فضا جھونکے، خزاں رسیدوں کو باغو بہار کرتے ہیں، خزاں رسیدوں کو باغو بہار کرتے ہیں۔ سگان کوئے نبی کے نصیب پر قربان، سگان کوئے نبی کے نصیب پر قربان، سگان کوئے نبی کے نصیب پر قربان، پڑے ہوئے سر راہ افتخار کرتے ہیں، پڑے ہوئے سر راہ افتخار کرتے ہیں۔ عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی وضاحت اور تشریح سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے 6 اشعار طرز میں سماعت کی ہے۔ بڑا پیارا کلام ہم سن رہے ہیں۔ عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگلے شعر میں مولانا حسن رضا خان صاحب، ہوا خلاف ہو چکرائے ناؤ کیا غم ہے، ہوا خلاف ہو چکرائے ناؤ کیا غم ہے، وہ ایک آن میں بیڑے کو پار کرتے ہیں۔ بڑا پیارا شعر ہے، امید والا شعر ہے۔ کہہ رہے کہ اگرچہ ہوا خلاف چل رہی ہو، مخالف سمت میں چل رہی ہو، اور ناؤ چکرائے، ناؤ یعنی کشتی چکرا رہی ہو، ڈول رہی ہو، سیدھی بیلنس نہیں چل رہی، تو پھر بھی کیا غم ہے، کیوں ڈروں میں، کیونکہ میرے آقا مجھے سنبھالنے والے ہیں۔ وہ ایک آن میں بیڑے کو پار کرتے ہیں، بیڑا بھی کشتی کو ہی کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں میرے آقا کا جب کرم ہوگا تو میری یہ چکراتی ہوئی ناؤ سنبھل جائے گی انشاءاللہ، مجھے امید ہے۔ تو یہاں پر تشبیہ دی جا رہی ہے ایک سمندر میں چلتی ہوئی کشتی سے اپنی زندگی کو، کہ جیسے وہ بھی طوفان میں پھنس جاتی ہے تو ہچکولے کھاتی ہے اور اس میں بیٹھنے والے ڈر جاتے ہیں، تو اس وقت کوئی زبردست کیپٹن ہو تو سنبھال لیتا ہے۔ ایسے ہی ہماری زندگی کے ناخدا کیپٹن، ہمارے رہنما پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ کرم فرمائیں گے تو ہماری کشتی کو ایک آن میں بیڑے کو پار کرتے ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، انا لہا سے وہ بازار قسم پرساں میں، انا لہا سے وہ بازار قسم پرساں میں تسلیے دل بے اختیار کرتے ہیں۔ انا لہا یہ وہ جملہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے قیامت کے دن اپنے امتیوں سے، جب سب نبی کہہ دیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ آج ہمیں اپنی فکر لگی ہوئی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی جلال الہی سے جو ہے وہ گھبرا رہے ہوں گے،
اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا کہ میں کہوں گا انا لہا، میں ہوں شفاعت کے لیے، میں ہوں تمہیں بچانے کے لیے، میں ہوں تمہیں بخشوانے کے لیے۔ تو کہہ رہے انا لہا سے وہ بازار قسمہ پرساں میں، بازار قسمہ پرساں یعنی بازار محشر میں، محشر کے میدان میں۔ قسمہ پرساں کا مطلب ہوتا ہے جہاں کوئی کسی کو پوچھ نہ رہا ہو، کوئی کسی کا والی وارث نہ ہو۔ قسمہ پرساں، یہ 3 لفظوں کا مرکب ایک لفظ ہے جو فارسی میں بڑا فریکوینٹلی بولا جاتا ہے، یا قسمہ پرسی، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے قس مانے کوئی، ماں مانے نہیں، پرسی مانے پوچھنے والا، یا پرسا یعنی پوچھنے والا، یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو یہ کیفیت میں بھی کہتے ہیں بڑی قسمہ پرسی کی کیفیت ہے، یعنی وہ کیفیت جس میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو بازار قسمہ پرساں یعنی جہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کسی کو، یعنی قیامت کے دن اس میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انا لہا کہہ کر کیا کریں گے؟ تسلی دل بے اختیار کرتے ہیں۔ یہ دل بے اختیار جو آپ کو دیکھ کر قابو میں نہیں آ رہا، اب آپ ہی اس کی تسلی کریں گے، اور جو محشر کے میدان کی جھنجھٹوں سے بھی پریشان ہے، گھبرا رہا ہے، اختیار نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے اس دل پر، آپ اس دل کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر دیں گے اور اس کی تسلی فرما دیں گے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں بنائی پشت نہ کعبے کی ان کے گھر کی طرف، بنائی پشت نہ کعبے کی ان کے گھر کی طرف، جنہیں خبر ہے وہ ایسا وقار کرتے ہیں۔ پشت یعنی کمر، پیٹھ۔ کعبہ مشرفہ کو اگر غور سے دیکھیں نا تو جو حصہ مدینہ منورہ کی طرف ہے 4 دیواری کا، اس میں جو میزاب رحمت والا، پرنالے والا جو حصہ ہے نا وہ مدینہ کی طرف ہے۔ یعنی وہ لگتا ہے کہ کعبہ مشرفہ کا وہ منہ ہے اور کعبے کا منہ ہے مدینہ کی طرف، کعبہ رخ کیے ہوئے ہے مدینہ کی طرف۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو بنانے والے، یا تو اس کے بنانے والے سے مراد رب کریم کی ذات ہو سکتی ہے، اور یا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام جنہوں نے کعبہ مشرفہ کو بنایا۔ تو یہ سارے انبیاء باخبر ہیں، جنہیں خبر ہے، یہ باخبر ہیں حضور علیہ السلام کے مقام اور مرتبے اور آپ کے در کی شان سے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی کعبے کی پشت نہیں بنائی مدینے کی طرف، بلکہ کعبے کا منہ جو تھا وہ مدینے کی طرف کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جنہیں خبر ہے وہ ایسا وقار کرتے ہیں۔ وقار کرنا یعنی عزت کرنا۔ تو جو جانتے ہیں حضور کے مرتبے کو، وہ پھر وقار بھی، وہ عزت بھی ایسی ہی کرتے ہیں کہ کعبے کی پیٹھ بھی حضور کی طرف نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کبھی وہ تاج ورانے زمانہ کر نہ سکیں، کبھی وہ تاج ورانے زمانہ کر نہ سکیں جو کام آپ کے خدمت گزار کرتے ہیں۔ تاج ورانے زمانہ یعنی زمانے کے بادشاہ، زمانے کے تاجدار، جن کے پاس بڑی اتھارٹی ہوتی ہے، بڑی طاقتیں ہوتی ہیں، وہ بھی وہ کام نہ کر سکے جو آپ کے خدمت گزار کر دیں، جو آپ کے غلام کر دیں، اپنی نظر سے وہ کام کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں ہوائے دامن جانا کہ جاں فضا جھونکے، ہوائے دامن جانا کہ جاں فضا جھونکے، خزاں رسیدوں کو باغو بہار کرتے ہیں۔ ہوائے دامن جانا، محبوب کے دامن کی ہوا، جانا یعنی محبوب، جاں فضا جھونکے یعنی جاں فضا مانے جان کو، جسم کو، روح کو تازگی بخشنے والے جھونکے۔ ہوا چلتی ہے تو جھونکے آتے ہیں نا، تیز جھکڑ آتا ہے ہوا کا، بندہ خوش ہو جاتا ہے، مزہ آ جاتا ہے جب اچھی ہوا چلتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ہمارے محبوب کے دامن کے زبردست جھونکے جب چلتے ہیں نا تو یہ ٹھنڈے ٹھنڈے ہوا کے جھونکے خزاں رسیدوں کو، یعنی وہ لوگ کہ جنہیں خزاں پہنچی ہوئی ہے، جو ویران لوگ ہیں، جو پریشان حال لوگ ہیں، ان کو باغوں بہار کر دیتے ہیں، ان کی زندگیوں کو یہ ہوا کے جھونکے بنا دیتے ہیں، ان کو جو ہے وہ بگڑے کام ان کے سنوار دیتے ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں سگان کوئے نبی کے نصیب پر قرباں، سگان کوئے نبی کے نصیب پر قرباں، پڑے ہوئے سر راہ افتخار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سگان کوئے نبی یعنی نبی کے در کے کتے، نبی کے در کے جو کتے ہیں، جو مدینے کے سگ ہیں، ان کے نصیب پر میں قربان جاؤں، ان پہ واری جاؤں۔ کیا نصیب ہیں ان کے کہ پڑے ہوئے سر راہ، نبی کے راہ گزر میں وہ پڑے رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ افتخار کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ہم الحمدللہ وہ کتے ہیں جو نبی کے سر راہ ہیں، نبی کی راہ گزر میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو نبی کی راہ گزر میں پڑا ہو وہ بھی افتخار کرتا ہے، فخر سمجھتا ہے اپنے لیے کہ میں نبی کی راہ گزر میں پڑا ہوں، ان کے در پہ پڑا ہوں۔ اس سے بڑھ کر سعادت
کیا ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ زبردست شعر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو اپنانے والوں کے لیے، کہ جو حضور کے ہو جاتے ہیں، جو ان کے در کے ہو جاتے ہیں، پھر وہ دنیا بھر میں فخر کرتے ہیں کہ ہم آقا کے غلام ہیں. سبحان اللہ. آئیے مزید کچھ اشعار آپ کو طرز میں سنائیں، پھر ان کی وضاحت پیش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امید وار کرتے ہیں. کوئی یہ پوچھے میرے دل سے میری حسرت سے، کوئی یہ پوچھے میرے دل سے میری حسرت سے، کہ ٹوٹے حال میں کیا غم گسار کرتے ہیں، کہ ٹوٹے حال میں کیا غم گسار کرتے ہیں. وہ ان کے در کے فقیروں سے کیوں نہیں کہتے، وہ ان کے در کے فقیروں سے کیوں نہیں کہتے، جو شکوائے ستم روزگار کرتے ہیں، جو شکوائے ستم روزگار کرتے ہیں. تمہارے ہجر کے صدموں کی تاب کس کو ہے، تمہارے ہجر کے صدموں کی تاب کس کو ہے. یہ چوب خشک کو بھی بے قرار کرتے ہیں، یہ چوب خشک کو بھی بے قرار کرتے ہیں. کسی بلا سے انہیں پہنچ کس طرح آسیب، کسی بلا سے انہیں پہنچے کس طرح سے، جو تیرے نام سے اپنا حصار کرتے ہیں، جو تیرے نام سے اپنا حصار کرتے ہیں. یہ نرم دل ہیں وہ پیارے کہ سختیوں پر بھی، یہ نرم دل ہیں وہ پیارے کہ سختیوں پر بھی، عدو کے حق میں دعا بار بار کرتے ہیں، عدو کے حق میں دعا بار بار کرتے ہیں. کشود عقدہ مشکل کی کیوں میں فکر کروں، کشود عقدہ مشکل کی کیوں میں فکر کروں، یہ کام تو میرے طیبہ کے خار کرتے ہیں، یہ کام تو میرے طیبہ
کہ خار کرتے ہیں عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی تشریح سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، آپ نے مزید 6 اشعار سماعت کیے طرز میں۔ عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں، اس کلام کی تشریح جاری ہے۔ فرماتے ہیں اگلے شعر میں، کوئی یہ پوچھے میرے دل سے میری حسرت سے، کوئی یہ پوچھے میرے دل سے میری حسرت سے کہ ٹوٹے حال میں کیا غم گسار کرتے ہیں۔ غم گسار یعنی غموں کو دور کرنے والے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب میں ٹوٹے دل میں ہوتا ہوں نا، جب ٹوٹی کیفیت میں ہوتا ہوں، جب مجھے بڑی بے چینی ہوتی ہے، مجھے بڑی بے قراری ہوتی ہے، اس وقت میرے آقا مجھ پہ کیسا کرم کرتے ہیں، یہ تو کوئی میرے دل سے ہی پوچھے۔ کوئی یہ پوچھے میرے دل سے میری حسرت سے، میری حسرت سے پوچھے۔ حسرت جو مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے، اس وقت کوئی پوچھے اس کیفیت سے کہ میرے آقا مجھے کیسا سنبھالتے ہیں، کیا کرم کرتے ہیں کہ جو ٹینشن ہوتی ہے دور ہو جاتی ہے، کرم ہو جاتا ہے، اور ان کو پکارتے ہیں تو کام بن جاتے ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، وہ ان کے در کے فقیروں سے کیوں نہیں کہتے، وہ ان کے در کے فقیروں سے کیوں نہیں کہتے جو شکوائے ستم روزگار کرتے ہیں۔ ستم روزگار یعنی اپنے حالات کے ظلم و ستم کا شکوہ، شکوائے ستم روزگار یعنی روزمرہ کے حالات، اپنے معاملات کے ظلم اور پریشانیوں کا جو شکوہ کرتے ہیں۔ ارے شکوہ چھوڑیں، محبوب کے غلاموں کو کہہ کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں ان کے در کے فقیر تمہارا کام کیسا بناتے ہیں۔ تمہارے سارے شکوے ختم، تمہارے سارے ظلم ختم، تمہارے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ وہ ان کے در کے فقیروں سے کیوں نہیں کہتے، اللہ اللہ اللہ، جو شکوائے ستم روزگار کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک شعر ہے نا، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں۔ تو اس در کے غلاموں کا کیا کہنا کہ جو لوگوں کے کام بناتے ہیں، اور جو حضور کے در کے غلاموں سے نہیں کہتے تو آئیں ان کو کہیں، شکوہ ستم روزگار چھوڑیں، آ جائیں خواجہ کے در پر، داتا کے در پر، آ جائیں اعلیٰ حضرت کے در پر، آ جائیں حضور کے جو سچے چاہنے والے ہیں ان کے دروں پر آ جائیں، حضور کے پیاروں سے التجا تو کر کے دیکھیں۔ رحمت الہی سے، رحمت مصطفی سے غلاموں کو بڑی عطائیں ہیں، اپنے پیاروں کو بڑی عطائیں ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، تمہارے ہجر کے صدموں کی تاب کس کو ہے، تمہارے ہجر کے صدموں کی تاب کس کو ہے، یہ چوب خشک کو بھی بے قرار کرتے ہیں۔ چوب خشک یعنی خشک لکڑی، چوب خشک، خشک لکڑی، خشک تنا۔ کس تنے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ درخت کا تنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ جی ہاں، اور پھر ایک وقت آیا کہ کسی نے ممبر بنا کر پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا، اور ممبر کو مسجد نبوی میں رکھ دیا گیا، اور اب خطبہ اس پہ ہونے لگا تو اس خشک لکڑی کے ٹکڑے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ صحابہ حیران تھے کہ یہ کہاں سے رونے کی آواز آ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے اور اس تنے کو سینے سے لگا لیا۔ قربان جائیے اس خشک تنے پر، درخت کی اس لکڑی کے ٹکڑے پر اسے سینے سے لگا لیا، رونے کی آواز بند ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے محبوب علیہ السلام کی کہ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر سک رہا اور صدمے کی وجہ سے رو رہا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اختیار دیا کہ چاہے تو اسے دنیا میں قبول فرمائے اور چاہیں تو اسے جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ چنانچہ اس نے جنت میں جگہ پانے کو قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ممبر کے نیچے اس لکڑی کے تنے کو، اس درخت کے تنے کو جو ہے وہ دفن کروا دیا۔ تو کیا شان ہے اس لکڑی کے ٹکڑے کی، اس چوب خشک کی، کہ وہ بھی صدمہ برداشت نہیں کر سکا۔ تو یہ غلام جو حضور کے سچے عاشق ہیں، وہ ان سے دوری کے صدمے کیسے برداشت کریں۔ کسی نے کیا خوب شعر کہا کہ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی۔ تو عاشق جو ہے وہ صدموں کی تاب کیسے لائے؟ تاب لانا یعنی صدموں کو برداشت کرنا،
تاب یعنی طاقت، تمہارے ہجر کے صدموں کی تاب کس کو ہے؟ یہ چوب خشک کو بھی بے قرار کرتے ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کسی بلا سے انہیں پہنچے کس طرح آسیب، کسی بلا سے انہیں پہنچے کس طرح آسیب، جو تیرے نام سے اپنا حصار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، جو آپ کا نام لے لے کر اپنا حصار کرتے ہیں۔ حصار کرنا یعنی اپنی حفاظت کا سامان کرنا۔ حصار جو گول دائرہ ہو اپنے ارد گرد، اسے حصار کہا جاتا ہے۔ تو بعض ایسے وظائف ہیں، اوراد ہیں جن سے بھی حصار ہوتا ہے، روحانی حصار۔ تو جو حضور علیہ السلام کا نام لیتے رہتے ہوں، درود شریف پڑھتے رہتے ہوں، تو ان پر بھی ایک روحانی حصار ہو جاتا ہے، ان کا بھی ایک پروٹیکشن کا ایک دائرہ ہو جاتا ہے، کوئی بلا ان تک نہیں پہنچتی۔ اور کیسے پہنچے؟ جو تیرے نام سے اپنا حصار کرتے ہیں۔ پھر کوئی بلا کا آسیب، آسیب یعنی کوئی بری طاقت ہے، کوئی برائی ہے، وہ کیسے ان تک پہنچے؟ وہ تو محبوب علیہ السلام کے نام سے اپنا حصار کرتے ہیں، اپنی حفاظت کا سامان کرتے ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں یہ نرم دل ہیں وہ پیارے کہ سختیوں پر بھی، یہ نرم دل ہیں وہ پیارے کہ سختیوں پر بھی عدو کے حق میں دعا بار بار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کی بات ہے کہ یہ پیارے آقا کے دل کی نرمی ہے کہ سختیوں پر بھی، پتھر مارنے والوں کے لیے بھی، گالیاں دینے والوں کے لیے بھی، برا بھلا کہنے والوں کے لیے بھی بار بار دعا کرتے ہیں۔ عدو یعنی دشمن، عدو کے حق میں دعا بار بار کرتے ہیں کہ یہ میرا دشمن ہدایت پالے، یہ جان لے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اسے کیا سمجھا رہا ہوں، میں جس دین اسلام کی طرف اسے بلا رہا ہوں یہ سمجھ لے کہ اسی کے حق میں اس میں بہتری ہے۔ تو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ سنگ مارے جو کوئی اس کو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کی بات ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کشود عقدۂ مشکل کی کیوں میں فکر کروں، کشود عقدۂ مشکل کی کیوں میں فکر کروں، یہ کام تو میرے طیبہ کے خار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کشود عقدۂ مشکل یعنی مشکل کی گرہ کا کھولنا، کشود یعنی کھولنا، کشادہ اسی سے ہے کشود، عقدہ مانے گرہ، مشکل پریشانی، پریشانیوں کی گرہوں کو کھولنے کی میں کیوں فکر کروں، کیوں ٹینشن لوں، مجھے تھوڑی پریشانی ہے کہ یہ میری مشکلیں کیسے آسان ہوں گی، میں مدینے کے خاروں کے قربان جاؤں۔ یہ خار ایسے ہیں کہ یہ نوکیلے خار میری جو پھنسی ہوئی گاٹھیں ہیں، جو گرے لگی ہوئی ہیں میری زندگی پر، میرے مشکلات پر، وہ کھول دیں گے یہ خار۔ اور یہ خار جو ہیں یہ کام بنانے والے خار ہیں، یہ مدینے کے خار ہیں، ان کے اشاروں سے میری زندگی کی گرہیں کھل جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہاں پر 12 اشعار مکمل ہوئے، مزید 12 اشعار اس کلام کے باقی ہیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں ان کی تشریح سنیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔